السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردہ کے بارے میں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی ایک اہم ضرورت کا نام پردہ ہے۔ پردہ قلعہ ہے، قید نہیں۔ عفت اور پاک دامنی ہے، پابندی نہیں۔ پیسے ماندگی اور ذلت نہیں۔ خدائے تعالیٰ کا حکم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے۔ مسلمان خاتون کے لیے تو پردہ باعث عزت و افتخار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حجاب اور پردہ سے محبت تھی۔ اگر مسلمان خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا بغور مطالعہ کرے تو وہ مغربی تبلیغ سے متاثر ہو کر پردہ کو پابندی اور ذلت کا سبب نہیں سمجھے گی، بلکہ حجاب کو اپنے لیے طرز امتیاز سمجھتے ہوئے دیگر خواتین کو بھی بحجاب رہنے کی تنقید کرے گی اور اس کو باوقار عزت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ اس حدیث شریف میں عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر پائے۔ لہٰذا نابینا والی مشہور روایت میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور نابینا کی ہمراہی کا تذکرہ کیا تو گزشتہ معیار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فرمایا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میں تو اسے دیکھ لوں گی اور وہ میری خوشبو محسوس کر لے گا۔ اس جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایسے مقاصد پوشیدہ تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو۔ تمام مخلوقات خصوصاً انسان کی خلقت کا آخری مقصد خدائے تعالیٰ کا تقرب ہے۔ قرآن مجید میں خلقت کا مقصد جو عبادت بیان کیا گیا ہے وہ بھی تقرب خدا کو بیان کر رہا ہے۔ جو انسان جس قدر خدا سے مقرب ہوگا اتنا ہی محبوب بارگاہ الہی میں ہوگا۔ اس کو رسائی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان ربانی دعوے یا چند اچھے کام انجام دے کر اس درجے تک پہنچ جائے، بلکہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا تعالیٰ کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حقیقت کے پیش نظر اصحاب سے یہ سوال کیا کہ عورت کس وقت اپنے خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ اصحاب میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت علی یہ صورتحال دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ساری داستان سنا دی، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان سے کہہ دیجئے کہ جب عورت اپنے گھر کے گوشے میں ہوتی ہے تو اس وقت خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ نے مجھے یہ جواب بتایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت یا علی، تو نے سچ کہا اے علی۔ اس حدیث سے بہت ساری مطالب قابل استفادہ ہے۔ مثلا جس فن کا ماہر ہو اسی سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ عورت سے متعلق سوال کو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی سوال کے جواب میں پیچھے نہیں رہے۔ جو سوالات آپ سے مربوط تھے اسے بلا فاصلہ حل کیا، اور جو سوالات خود سے مربوط نہیں تھے اسے بلا واسطہ حضرت فاطمہ کے ذریعے حل کیا۔
عورت گھر میں رہ کر مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ ہر وقت گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ جس وقت اپنے گھر میں رہنا اتنا ہی اپنے خلقت کے مقصد اور خدا تعالیٰ سے نزدیک رہے۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو کامل حجاب کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی تھی یا انصار و مہاجرین کے مقابلے میں سامنے آئی تھی۔ سیرت فاطمی پر عمل کرنے والی خواتین کو فقط باہر نکلنا یاد نہیں رہنا چاہیے، بلکہ باہر نکلنے کا طرز انداز بھی مد نظر رہنا چاہیے اور واقعی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ کردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حجاب اور پردہ داری کے لیے اتنا باکمال عناصر موجود ہے کہ مسلمان خاتون اگر صحیح سے اس کا مطالعہ کرے تو وہ کسی بھی سیاسی نعرے کے فریب میں آ کر دھوکہ نہیں کھائے گی۔ اگر خواتین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کا مطالعہ کریں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کی داستان سناتے ہوئے عورتوں کے عذاب کا تذکرہ کیا، تو کوئی خاتون بھی بے پردگی کا تصور نہیں کرے گی۔ فقط ان عذابوں میں سے ایک عذاب بغور پیش کیے دیتا ہوں کہ جو عورت اپنے بالوں کو نامحرم سے نہیں چھپاتی ہے، قیامت کے دن اپنے بالوں سے لٹکائی جائے گی اور اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ واضح رہے کہ جو انسان مرد ہو یا عورت اپنے مقاصد خلقت کو فراموش کر دے گا اور خدا تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے پردہ کو چھوڑ کر بد حجابی یا بے پردگی کو ترجیح دیں گے اور اس کے لیے نئے نئے بہانے تراشیں گے، تو ایسے انسانوں کے لیے ایسا عذاب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو تقسیم کرتے ہوئے باہر کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا اور گھر کے اندر کا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں اس تقسیم سے کتنی خوش ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کام جو مردوں سے مخصوص ہے، جس میں مردوں سے رابطہ ہوتا ہے، وہ میرے ذمہ نہیں فرمایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چین و سکون ہی ختم ہو گیا۔ کبھی آنسو بہانے پر پابندی، تو کبھی گھر پر آگ اور لکڑی، کبھی محسن کی شہادت کا غم، تو کبھی پہلو شکستگی کا درد۔ انہی غم و الم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گوشت و پوست کو آب کر دیا، جس پر گوشت و پوست کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آنسو اور نالائے ویشون کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسکراہٹ کا تذکرہ کیا ہے اور بابا کی وفات کے بعد یہ سب سے پہلی مسکراہٹ تھی۔ حواریوں کی زندگی کے آخری لمحات میں جب پہلو کا درد اور بازو کا ورم شدید ہونے لگا تو آسماء سے فرمایا، آسماء مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک ایسی چیز پر لیٹا کر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے ان کے بدن کا پورا حصہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب اسماء نے عرض کیا، بی بی، حبشہ میں ہم نے ایک تابوت دیکھا ہے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اسماء نے وہ تابوت بنا کر دکھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد چہرہ پر یہی اول اور آخر مسکراہٹ تھی جسے تاریخ نے اپنے سینے پر ثبوت کیا۔ مسکراتے ہوئے جناب اسماء سے فرمایا، اے اسماء، میرے لیے بھی ایسا ہی تابوت بنانا، میرے جنازے کا پردہ کرنا، خدا تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کے بعد آپ کو وصیت کے مطابق ایسا ہی تابوت میں رکھا گیا اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بار تابوت آپ ہی کے لیے استعمال ہوا۔ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ سب سے پہلے تابوت کس کے لیے بنایا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ ہم سب کو مل کر اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہم
اگر اب تک کوتاہیوں کے نتیجے میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ تھی تو آج کے بعد وہ کبھی بے پردہ نہیں رہے گی، اور تمام خواتین کو بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ بنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم خود بھی بحجاب رہیں اور دوسری خواتین کو بھی پردے کی افادیت بیان کر کے انہیں بحجاب تلقین کریں گے۔ السلام علیکم۔